नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अयोध्या में राम मंदिर बनने सहित बाबरी मस्जिद तोड़कर दूसरी मस्जिद बनाई गई। मैं समझता हूं भारत की अदालत, भारत सरकार का मुसलमानों पर एहसान है। पाकिस्तान के एक शहर के पूर्व मेयर रहे आरिफ अजाकिया ने इंदौर में ये बात कही। शनिवार को पाकिस्तान के कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद आरिफ अजाकिया इंदौर रहे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। पाकिस्तान में जन्मे और भारत के गुजरात के एक गांव को अपना गांव बताने वाले मोहम्मद आरिफ वर्तमान में लंदन में रहकर पाकिस्तान में व्याप्त अराजकता, जज जनरल और जिहादियों की लूट को खुलकर बयान कर रहे हैं। बलोची, सिंधियों, पख्तूनों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले आरिफ अजाकिया अपनी मुहिम के माध्यम से रोज पाकिस्तान, पाक आर्मी और पाक पॉलिटिशियन की सच्चाई सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी तैयार होते हैं। पाकिस्तान की दयनीय हालत है। दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर फैलाकर पाक इंडियन मीडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में राजनीति कर चुके मोहम्मद आरिफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के प्रशंसक होने के साथ ही मोहम्मद आरिफ सनातन धर्म के भी प्रशंसक हैं। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, जहां पाकिस्तान की रीति नीति का विरोध करने के साथ ही मोहम्मद आरिफ ने मुहिम भी छेड़ रखी है। हमारा ताल्लुक है, हमारा गांव है वहाँ पे, और हज़ारों साल की पीढ़ी यहीं पे पैदा होती रही। मेरे ऊपर ये दाग लगना था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरे बच्चे भी यूरोप में पैदा हुए, तो सिर्फ एक मैं हमारी जनरेशनों में। अब दो तीन चीज़ें हैं। मैं ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ 1994 से। यूनाइटेड नेशंस के सेशन अटेंड करता हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट, कैपिटल हिल, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और मकसद मेरा यह है कि मैं जब एक सेफ़ कंट्री में रहता हूँ तो पाकिस्तान जैसा एक टेररिस्ट स्टेट जहाँ से आप आवाज़ नहीं उठा सकते, उसके लिए कोई तो आवाज़ उठाए, तो वो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। उसमें मुझ पे ये आरोप लगता है कि मैं इंडियन एजेंट हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ। तो ये हैं रॉ के डायरेक्टर और ये डिप्टी डायरेक्टर। मेरे भारत में इस दौरे में दिल्ली में भी ऐसे ही दोस्तों ने सारा मेरा प्रबंध किया, मुंबई में भी, अब इंदौर में भी। मैं भारत का आम नागरिकों का एजेंट हूँ। मुझे इतना प्यार, मोहब्बत, मान इस भारत देश से मिला है। मेरी यूट्यूब वीडियोस को लोग लाइक करते हैं और मेरा एक संबंध यहाँ के लोगों से, हर शहर से बन गया है। मैं ऋषिकेश गया, वहाँ पे राम झूला के ऊपर, मेन राम झूला पे कुछ लोग मिल गए, उन्होंने मोहब्बत, मान, सम्मान दिया। तो ये मेरा कनेक्शन टू भारत, एक बीच में ठीक है गलती हो गई जो कि पेरेंट्स ने, दादा ने हिजरत कर ली, चले गए भारत से, वरना मैं, अगर उन्होंने हिजरत ना की होती तो आज मुझे ये इंट्रोडक्शन देने की, क्योंकि ना सऊदी अरब उसमें तैयार हो रहा है, यूरोप ने भी मना कर दिया कि हम उधर अपनी फौज नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान की किराए की फौज और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने $20 बिलियन मांगे उनसे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान की सर्वाइवल स्टेक पे है। पाकिस्तान में भी कई आतंकवादियों पे हमले हो रहे हैं, कई सूचना मिल रही है कि वहाँ पर भी आतंकवादी मार रहे हैं, अज्ञात लोग आके उनको मार रहे हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि भारत अगर इंडस्ट्री है, इंजीनियर्स पैदा करता है तो उनको जॉब देता है। हमने इतने सारे टेररिस्ट पैदा कर लिए, अब उनको जॉब नहीं दे पा रहे, क्योंकि भारत का सेक्टर तकरीबन बंद है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने के बराबर है, आते हैं, मार दिए जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा सख्ती से कंट्रोल रखा है, वहाँ नहीं हो रहा, अब वो जॉबलेस है, तो उनको कोई ना कोई हायर कर लेता है। दूसरा, इनका क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से। अब तो वो विद इन पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने 40 साल टेररिज्म किए, तो आज टीटीपी के पख्तून जो रियलाइज कर चुके हैं, पाकिस्तान के पख्तून, टीटीपी में बता दूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो है, लेकिन ये है पाकिस्तानियों की, इसमें एक भी अफगान नहीं है, पाकिस्तानी पख्तून है। और उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि 79 से लेके अब तक 44 सालों में पख्तून को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ब्रांड किया, और विक्टिम ऑफ टेररिज्म भी पख्तून ही रहा है। तो वो आज रियलाइज कर रहे हैं कि ये सारे खेल में पंजाबी आर्मी ने हमारे साथ सिर्फ जुल्म किया है,
تو آج وہ پاکستان سے بدلے گی. داؤد کو لے کے آپ کیا کہیں گے؟ داؤد کے لیے جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے واقعی کہ وہ زہر دے دیا ہے. وہ عاصم منیر اس دوران امریکہ میں تھا, کئی اسٹریٹجک ایشوز لے کے گیا تھا, جیسے اس نے یہ امریکہ میں کہا کہ پی او کے کر رہے ہیں بھارت کے لیڈر, ہمیں ڈر ہے کہ کسی وقت بھی بھارت 2024 میں ان کے جو الیکشن ہے اس سے پہلے کوئی ایڈونچر نہ کر دیں. تو ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم بھارت کا مقابلہ کر سکیں, آپ بھارت کو روکیے گا. دوسرا ٹی ٹی پی اور اب طالبان کے حوالے سے جو آج کل پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں وہ تھا, اور مین ان کا تھا کہ $20 بلین چاہیے. دیکھیں میں داؤد ابراہیم کو یہ بتا رہا ہوں کہ $25 بلین تقریباً پاکستان کو 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 کے فسکل ایئر میں $25 بلین لون ری پیمنٹ کے لیے چاہیے. اس میں سے 6 مہینے میں صرف 5.2 بلین کیے ہیں پاکستان میں, یعنی اگلے 6 مہینے میں $19.8 بلین چاہیے خالی لون ری پیمنٹ کے لیے. باقی آپ کا گیس باہر جاتا ہے, باہر جاتا ہے, یہ سب چیزیں. اسی لیے میں بتا رہا ہوں ان سارے اسٹریٹجک ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جب عاصم منیر وہاں پہ گئے تھے تو پاکستان نے سوچا کہ بھارت کا میڈیا 24 گھنٹے عاصم منیر امریکہ اس پہ لگا رہے گا تو ان کو کسی اور لائن پہ لگاؤ. تو اس لیے یہ خبر لیک کی گئی کہ داؤد ابراہیم کو زہر دے دیا. داؤد ابراہیم 1980 کے بعد کسی کے پاس اس کی پکچر نہیں, نہ سی آئی اے کے پاس, نہ را کے پاس, نہ بھارت کے پاس. اس کا مطلب داؤد ابراہیم کو اس طرح گپت رکھا گیا ہے کہ کسی کا ایکسیس نہیں, تو کیسے پتا چلا زہر دیا ہے, فلاں ہاسپٹل میں لیٹا ہوا یار, جب ان کا اسٹریٹجک ایسیٹس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو تو یہ خبر بالکل جھوٹی خبر پھیلائی گئی. 3 دن آپ کا میڈیا اس پہ لگا رہا, عاصم منیر سکون سے اپنا کام کرتا رہا. مقصد اس کا یہ تھا. داؤد کے بارے میں تو کسی کو ہی نہیں پتا کہ وہ کن حالات میں رہتا ہے, کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی شکل ہی انہوں نے آپریشن وغیرہ سے بدل دی ہو, کیونکہ وہ گھوم تو رہا ہے کہیں نہ کہیں. میمن کمیونٹی سے, میں بھی میمن کمیونٹی سے ہوں. میں جب میئر تھا تو کئی میمن بلڈر آتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ یہ داؤد کے لیے کام کرتے ہیں. داؤد کراچی کا ون آف دا بگیسٹ بلڈر ہے. ایکسٹورشن کا کام جو یہاں پہ کرتا تھا, کڈنیپنگ فار رینسم اور یہ سب چیزیں, وہ آج کراچی میں کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں اسلام آباد, لاہور, کراچی میں اس کے کئی گھر ہیں. کہاں کب رہتا ہے کسی کو نہیں پتا. تو یہ خبر بالکل جھوٹی پھیلائی گئی تھی. ایک اور اس کے اوپر کہانی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سال پہلے داؤد مر گیا ہو. مرنا تو ہے نا, سب نے کس مرنا ہوتا ہے. تو یہ کیا کریں گے, اعلان کریں گے تو انہوں نے امریکہ کو لکھ کے گارنٹیز دی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے داؤد, کیونکہ ایف بی آئی کا موسٹ وانٹیڈ ہے. تو پھر کس منہ سے کہیں گے کہ ہمارے یہاں مر گیا. ہو سکتا ہے دفن کر دیا ہو, کل کو مر جائے گا تو چپ چاپ دفن کریں گے, بتائیں گے نہیں. دیکھیں رام مندر ہے نا, وہ وہاں پہ جو مسجد توڑ کے آج ایک نئی مسجد ایودھیا میں بنائی گئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی عدالت کا, بھارت کی سرکار کا مسلمانوں پہ احسان ہے. اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام آپ آن لائن فتوے موجود ہیں. آپ سعودی عرب کے کسی مفتی کو پوچھ لیں, فری میں فتویٰ ملتا ہے. میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ فتویٰ پوچھ لیں کہ کسی اور کی عبادت گاہ پہ, کسی ناجائز زمین پہ مسجد بنانا حلال ہے, اس میں نماز پڑھنا حلال ہے. یہ سوال خود آپ پوچھ لیں. تو بابری مسجد جو کئی سو سال سے قائم تھی, اس میں جتنی نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ اکارڈنگ ٹو مفتیان اسلام اللیگل تھیں, حرام تھیں. اور آپ جب عبادت کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو, تو آپ اپنی عبادت کو حرام کیوں کر بناتے ہو. آج وہیں پہ اگر ایودھیا میں ایک صاف ستھری لیگل جگہ پہ مسجد دی گئی, آپ وہاں پہ نماز پڑھو گے, آپ کی وہ عبادت قبول ہوگی کیونکہ وہ حلال ہے. مفتی تقی عثمانی پاکستان کے ٹاپ مفتی ہیں. اسی سال کے شروع میں یا لاسٹ ایئر کے اینڈ میں ایک کراچی میں مسجد کا مسئلہ ہوا تھا جو کسی ناجائز جگہ پہ بنی تھی, قبضے کی جگہ پہ. تو اس پہ انہوں نے, مفتی تقی عثمانی نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے جو اللیگل جگہ پہ بنی. تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ فیور ہوئی بھارت کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا کا سروے موجود ہے, عدالت کے فیصلے موجود ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ نے امپوز کیا ہو وہ فیصلہ. اگر گورنمنٹ نے کہا تو 93 میں کر دیتے. اتنے سال ویٹ کیا.
اگر یہ کوئی کرسچین کنٹری ہوتا, یہ کوئی مسلمان کنٹری ہوتا تو انہوں نے اتنے سال ویٹ نہیں کرنا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہائیا صوفیہ استنبول میں دنیا کا اس وقت سب سے بڑا چرچ ہوا کرتا تھا جب قسطنطنیہ تھا. ترکی کی اوٹومن امپائر نے وہاں مسجد بنا لی, لیکن جب اوٹومن امپائر ٹوٹی اور کمال اتاتürk آئے تو انہوں نے اس مسجد کو میوزیم کر دیا کہ نہیں چھوڑو. آج عرب جان نے اس کو واپس چرچ بنا دیا, جو کہ مسجد بنا دیا جو کہ اوریجنلی چرچ ہے. یہ حد تک چیزیں کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو کئی سو سال ہندوؤں نے انتظار کیا, چپ چاپ برداشت کرتے رہو. اور ایسی تو کئی جگہ ہیں, جیسے آپ ایک مثال ہے متھرا میں بھی گیا تھا لاسٹ ایئر. وہاں پہ ایک مسجد ہے کچھ 100 سال پہ, لیکن وہاں پہ کرشن بھگوان کا جنم ہوا تھا کئی ہزار سال پہلے. تو اوریجنلٹی کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. اور آج کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے, یہ تھوڑی کہا کہ ادھر مسجد بتاتے ہو کچھ کر دو, یہ کہا ہے سروے کرو. تو سروے کرنے سے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ یہ سرویز ہیں پاکستان آرمی کی طرح بند کمرے کے فیصلے نہیں ہیں, اوپن ہوتے ہیں. یہ رام جنم بھومی کا سروے بھی سب کے سامنے موجود ہے, جس کے ریزلٹس موجود ہیں. سروے کرانے تھے, جس کا جو ہے خوش دلی سے گڈ ول گیسچر کے طور پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم تو یہاں پہ غلط نماز پڑھتے رہے, ہمیں اس کا الٹرنیٹ میں کوئی جگہ دے دو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہونا چاہیے. بھارت کو ان کا گاجر جیسا حال ہوگا کشمیر کا. دیکھیں پاکستان سے بھارت نے کتنی بار بات چیت کی. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے تو خوش دلی سے سب چیز کی. IPL جب شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے 22-23 کھلاڑی کھیلنے کے لیے آتے ہیں, پیچھے 10 کھلاڑی کشتی میں بھی آئے نا بغیر ویزے کے. تو جب آپ بھارت اب تنگ آ چکا ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کیسے کریں. آج بھی تو آپ کے آنند ناگ راجوڑی کہیں نہ کہیں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. یہ وہ آسمان سے اتر کے تھوڑی آ رہی ہے, یہ پاکستان کے ہیں. پہلے پاکستان یہ ثابت تو کرے کہ ہم آنےسٹ ہیں. آنےسٹ اگر آپ نہیں ہیں بھارت کے ساتھ, اور آپ اگر صرف بھارت کو دیکھیں, پاکستان کے فائدے میں تو ہے کہ بھارت کے ساتھ ڈیل ہو. فاروق عبداللہ کا اپنا ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے اب یہ بھارت کے انٹرنل میٹرز ہیں تو بیٹر کہ میں اس کو نہ بولوں. فاروق عبداللہ کے اپنے ایجنڈے, ورنہ 1948 میں فاروق عبداللہ کے فادر شیخ عبداللہ اور جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کے لیگل کسٹوڈین مہاراجا ہری سنگھ خود چل کے نیو دہلی آئے تھے اور کہا تھا پرائم منسٹر جواہر لال نہرو صاحب سے کہ ہمیں بچائے, پاکستان کے قبائلیوں نے حملہ کر دیا ہے اور ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, بچائیں. تو نہرو صاحب نے کہا کہ سوری, ہم آپ کے معاملے میں نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ آپ بھارت کا حصہ نہیں ہو. بھارت صرف اپنے اسٹیٹس کی ڈیفنس کا ذمہ دار ہے. تو اسی فاروق عبداللہ صاحب کے فادر اور مہاراجا ہری سنگھ نے ایکسیشن ٹریٹی اپنی مرضی سے, کوئی زور زبردستی نہیں, جس طرح بلوچستان کے نواب کلات کے سر پہ بندوق رکھ کے جنہوں نے سائن کرائی تھی, ایسے نہیں ہوا. تو انہوں نے خود ریکویسٹیں کر کے نہرو صاحب کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی سائن کی. ایکسیشن ٹریٹی سائن کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اس وقت کی, جس میں لداخ, گلگت بلتستان, جموں اینڈ کشمیر ہے, وہ بھارت کا حصہ ہے. تو آج جو POK اور گلگت بلتستان پاکستان کے قبضے میں, وہ بھارت کے علاقے ہیں جو پاکستان کے قبضے میں ہیں. اب فاروق عبداللہ صاحب ابھی 3 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر غزہ بن جائے گا اگر بھارت نے پاکستان سے بات چیت نہیں کی. تو بھائی صاحب فاروق عبداللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ تمہارا پاکستان غزہ بن جائے گا اگر تم نے ہمارا کشمیر نہ چھوڑا, بجائے اس کے کہ وہ بھارت سرکار کو کچھ کہیں جس کے ساتھ ان کے فادر نے ایکسیشن ٹریٹی کے گواہ تھے مسلم میجورٹی کے لیڈر کے طور پہ. تو فاروق عبداللہ صاحب کا کیا ایجنڈا ہے یہ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کا ایک ہی سولوشن ہے کہ اکسائی چین اور شاگرام ویلی جو چائنا کے پاس ہے, جموں POK کو جموں کا علاقہ ہے وہ, اور گلگت بلتستان پاکستان بھارت کے آگے چھوڑ دے. ٹائم نیوز دیکھیے اب